ایک رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں, 1 رکعت میں 3 رکوع کر رہا ہے یہ. اور ایسے یوں اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے اخلاق ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو, لیکن قوم پرستی کی یہ جنگ جو ہے نا, یہ قوم نے مارا ہے, رکھ کے نا چپیٹا مارا ہے, تب جا کے یہ جنگ کیا ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے. اس نے بولا بھائی سرنڈر کیا, اور پھر ایسا سرنڈر کیا ہے جاپان. ایسا ہمارے ایک رشتے دار مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, انہوں نے کہا کہ ہم جہاز میں تھے, شپ میں, تو جاپان سے جہاز جا رہا تھا امریکہ سامان لے کے. امریکہ والوں نے وہ جہاز جاپان سے خریدا, اس میں جو سامان ہے, اور پھر اسی وقت بول دیا اب تم لوگ خریدو ہم سے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جیسے محلے کا بدماش نہیں ہوتا نا, یہ گھڑی مجھے دے, 100 روپے کی, آپ نے دے دی, اب 200 کی مجھ سے لے, 200 کی لی. آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں بھائی کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یار, جاپان سے جہاز جا رہا ہے امریکہ, امریکہ خرید رہا ہے وہ ساری گندم یا جو بھی تھی گاڑیاں تھیں, پھر امریکہ کہہ رہا ہے مجھ سے کیا کرو, خریدو, تاکہ ایکسپورٹ کس کی بڑھے گی, ہماری بڑھے گی. جاپان لے رہا ہے, اتنا نیک شریف شرفا. بہرحال انہوں نے دوسری طرف آ کے ترقی کی, اس قوم میں بہت ساری خوبیاں ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن ہمیشہ یہ لڑتے رہے. ہٹلر اٹھا, اس نے تباہی مچائی قوم پرستی کی بیس پہ. تو میں کہیں سے کہیں بات چلی گئی, تو یہ قوم پرستی کس میں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے. اگر مسلمانوں میں ہوتی بھی ہے تو مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں ہوتی ہے. تبھی جتنی قوم پرست تنظیمیں ہوتی ہیں مذہب سے ہمیشہ دور ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ مذہب سے دور. ان کو مولوی تو بالکل بھی پسند نہیں ہوتے, جتنی قوم پرست تنظیمیں. دیکھو اپنی قوم کے دفاع میں لڑنا غلط نہیں ہے اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہو. قوم پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ میری قوم حق پر ہے یا باطل پر ہے, ہر صورت میں قوم کا ساتھ دینا از کالڈ قوم پرستی. اگر یہ نہیں ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو پھر تو دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں, پھر تو فریضہ ہے. پھر تو آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی میرے بھائی. تو ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مائنورٹی میں تھے نا بنی اسرائیل. تو جب مائنورٹی میں تھے تو بوسنیا کی میں مثال دے رہا تھا, تو وہ انگریز نے لکھا کہ ان کو نہیں ہرایا جا سکتا, ایک جگہ فتح ہو جائے گی, ہر جگہ نہیں ہوگی. دو کوالٹی مسلمانوں میں ہے, 2 کوالٹی. نمبر 1 مذہب, یہ مذہب کیا کرتا ہے, جوڑ دیتا ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کر دے گا. اب دیکھو غزہ میں ٹھیک ہے غیر مسلم بھی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن زیادہ آواز کس نے اٹھائی ہے, مسلمانوں نے اٹھائی ہے. تو مذہب جوڑے گا ان کو. دوسری چیز کیا ہے, بڑھتی ہوئی آبادی. گروتھ ریشو دنیا میں صرف ہمارا بڑھ رہا ہے, باقیوں کا, یہودیوں کا بھی بڑھ رہا ہے, لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ بڑھ کے بھی 6 8 بچے یہودیوں کے نارمل ہوتے ہیں, لیکن 19 تھوڑی ہوتے ہیں. کوئی یہودی مجھ سے ملے, میں بولے بھائی تو 6 کر لے 8 کر لے, ہمارے ٹکر کا نہیں ہے, تو 19 پیدا کر کے دکھا. تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ زیادہ شادیاں ان کے مذہب میں نہیں ہیں. ہمارے مذہب میں تو زیادہ شادیاں بھی ہیں, یہ تو نہیں ہوں. ان سے بولا ہمارے لیول کے سوچو بھی نہیں, ادھر جا کے بیٹھا کرو. میں بتاتا ہوں نا, 2 آدمی سفر کر رہے تھے, تو ایک سامنے بیٹھ, دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا 8, اور ایسے مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا 18. پہلے والے نے مونچھیں واپس گرا دی. تو گروتھ ریشو اور مذہب جو ہم سب کو کیا کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. تو یہ پاور کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے. تو جہاں پاور ہوتی ہے جیلیسی بھی وہیں ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کے پاس بھی یہی پاور تھی, مذہب تھا, تہذیب تھی, کلچر تھا, اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تھا, علم تھا, صفائی ستھرائی, یہ سب چیزیں بنی اسرائیل میں تھی. فرعونیوں کو تو کمبخت دانت صاف نہیں کرتے تھے. ابھی جو فرعونیوں کی لاشیں نکلی ہیں نا, اس میں ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے, بولے کمبختوں میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں نے انسانوں کو دانت صاف کرنا سکھایا. جلدی جلدی مکمل کر لوں میں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض, مسلمان مائنورٹی میں تھے, بالآخر وہ ظالم حکمران آتے گئے, ظلم کرتے گئے. ان کو خطرہ تھا کہ یہ تہذیب ہے, یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تھی, تو یہ دوبارہ ان کی حکومت نہ آ جائے. تو وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا نسل کشی کے لیے, صرف بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. یعنی بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا, جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی زندہ چھوڑ دیتا, لڑکا پیدا ہوتا اس کے فوجی پہنچتے اور اس بچے کو ذبح کر دیتے. وجہ کیا تھی, اس زمانے میں گروتھ کنٹرول کے جدید طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے. اگر دریافت ہو جاتے
تو فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا, وہ ایک بجٹ گورنمنٹ کا فیملی پلاننگ والوں کو دیتا اور کہتا کہ خواتین کو تم یہ سمجھاؤ 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئے گی آپ لوگ کے, بالکل نہیں آئے گی. ایکچولی ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں اگر زیادہ بچے پیدا ہو جائیں. ایکچولی عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. ایکچولی ہماری آبادی پہلے ہی بہت بڑھ گئی, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایکچولی یہ ہے, ایکچولی وہ ہے. تو یہ سب ایکچولی ٹوپی اور ڈرامہ ہے. مقصد ہے گروتھ ریشو کو کنٹرول, کیونکہ دنیا میں سپیریئر وہی ہوگا جس کی آبادی بڑھے گی. آپ کو پتا ہے کراچی میں 2030 میں پشتو اسپیکنگ کراچی کی آبادی میں میجورٹی میں ہوں گے. آئی بات سامنے؟ کس میں ہوں گے؟ اور اردو اسپیکنگ کس میں آ جائیں گے؟ بولو, مائنورٹی میں. اور جب ایک دفعہ مائنورٹی میں آ گئے تو یہ نہیں کہ اتنے رہیں گے, 2060 میں اور مائنورٹی میں, کیونکہ گروتھ ریشو پشتو اسپیکنگ کا بڑھ رہا ہے, اردو اسپیکنگ کا کم ہو رہا ہے. کیوں؟ میڈیا کا جو دجل ہے نا, دجل, اس سے اردو اسپیکنگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن سمجھتے ہیں ایکچولی ہم تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہ ایسے بچے ہی پیدا کرتے رہو 8 10. تو بیلنس کہاں جا رہا ہے؟ میرے لیے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. مسلمان ہے, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, سندھی ہو, کوئی بھی مسلمان بڑھ رہا ہے نا, مسلمان بڑھ رہا ہے. لیکن جو قوم پرست لوگ ہیں نا, قوم پرست, جو کہ بری چیز ہے, قوم پرستی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جو قوم پرست لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پٹھان پنجابی کا نعرہ اور اردو اسپیکنگ کا نعرہ کراچی میں چلنے والا بولو نہیں ہے. یہ 2030 تک چلے گا زیادہ زیادہ, اس کے بعد بڑھ گیا پروگرام. کیونکہ جو قوم میجورٹی میں ہوتی ہے تمہیں اس سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے, نہیں بنا کے رکھو گے چپت پڑے گی, مار کھاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے 19 کی رپورٹ ہے میری. ہم تو پٹھان بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, تو دونوں پروگرام چل رہے ہیں ہمارے. تو آگے چلو میرے بھائی, انڈین پٹھان ہیں ویسے مہاجر ہیں, تو ہمارے تو دونوں طرف سے نسل بڑھ رہی ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی, کہاں چلے جلی میرے بھائی. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو, لڑکوں کو قتل کیا, بدنام ہو گیا قتل کر کے. آج تک گالیاں پڑتی ہیں کم وقت کو, لیکن فیملی پلاننگ پر عمل کرتا تو بدنامی نہیں ہوتی. تو آج کے جو فرعون ہے نا وہ بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے کہا قتل کرنے کے بجائے کیا کرو, میڈیسن ایکچولی کر کے ان کو الو بناؤ. تو انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ زمین میں جو کمزور لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. صرف ابھی اللہ نے ارادہ کیا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, لیکن اللہ کے ارادے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بھائی. ہو اللہ یوں کہہ دیتا جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ فرعون کے ظلم سے وہ نکل جائیں, کوئی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے ان کے لیے, کوئی گھر کا انتظام ہو جائے, بچے قتل ہونے سے بچ جائیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی تھی, اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تو سمجھ میں آتی. اللہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے جب احسان کرنے کا ارادہ کیا پھر تھوڑا بہت پھر نہیں ہوگا. اب ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ فرعون سے. تو جب اللہ مقابلے پہ آ جائے تو پھر چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ارادہ کیا ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں. صرف مصر نہیں, زمین پہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ سپر پاور کون بنے گا؟ دنیا ان سے پوچھے گی کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کہاں. جب جو سپر پاور ہوتی ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے آ کے کہ ادھر بہت سخت حالات خراب چل رہے ہیں اس وقت, حالانکہ کوئی خراب نہیں ہوتے, بہت شدید حالات خراب ہیں اور میرا آنا وہاں بہت ضروری ہے. وہ ملک کہہ رہا ہوتا ہے خدا کے لیے بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ, نہیں, حالات کیا چل رہے ہیں؟ خراب چل رہے ہیں. سر ہمارے حکمران بالکل ٹھیک ہے, ہم پہ ظلم نہیں کر رہے, نہیں ظلم کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر بھیجیں گے, صدر وزیر اعظم کو اٹھا کے لے جائیں گے, ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی لاٹھی بولو اس کی بھینس. سسٹم یہ چل رہا ہے دنیا میں, اور بھی سسٹم چل رہے ہیں. اچھا میرے بھائی, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم نے ارادہ کیا ہم اسی کمزور قوم کو زمین کا وارث بنا دیں. کیا جلال ہے قرآن کے ان الفاظ میں. اللہ نے اس ارادے کو کیا کیسے, پھر آگے اللہ کہتے ہیں اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم زمین میں ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں, ایسی حکومت دے دیں کہ ان کے سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ جائیں, ایسی مضبوط ریاست بنا دیں.
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم فرعون اور اس کے حامان جو وزیر ہے نا، جو بیٹھ کے اس کے کان بھرتا رہتا تھا فرعون کے، جو اس کا چمچا، سب سے بڑا چمچا حامان تھا، تو اور جو اس کے درباری ہیں ان کو ہم وہ کچھ دکھا دیں جس سے ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا، ان کو کھٹکا لگا رہتا تھا، ان کا مذہب بھی اور ان کی آبادی بھی یہ کل ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے، تو ہم مسئلہ بنا دیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم بتا دیں کہ جو تمہیں کھٹکا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی مسئلہ بنے گا تمہارے لیے۔ اب اللہ کے کام دیکھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے جو پہلا اسٹیپ، دنیا میں لوگ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی طاقتیں جب کوئی پلان کرتی ہیں تو پہلے یہ ہوگا، پہلے ادھر سے ہم ایسا کریں گے ایکچولی کہ ادھر سے ان کو حکم دیں گے ادھر دھماکے کریں، پھر یہاں سے ادھر فوج کو مشغول کر دیں گے، پھر دونوں لڑیں گے تو پھر ہم ادھر سے دھماکے کر کے وہاں کریں گے، تو پورے پلان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے تدبیر کی؟ سب سے پہلے میں نے کہا موسیٰ کی زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام کس کے ذریعے ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں وحی کی، ان ارضعیہ، تیرے بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے، تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں ڈال کے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اب ماں اپنے بچے کو پانی میں کیسے ڈالے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا خوف مت کر اور رنجیدہ مت ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کاش آپ کو عربی گرامر آتی نا، پھر یہ کلام سننے کا مزہ آتا۔ یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے، نا نا نا، یہ نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری گود میں اسے پہنچا کے چھوڑیں گے، اس میں فاعل ہے، ہم تیری گود میں اسے پہنچا کے چھوڑیں گے، اور صرف گود میں پہنچا کے زندگی نہیں بچائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے ہم ان کو۔ کتنی دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو یار، ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بچے کی زندگی نہیں بچے گی بھائی، دریا کہاں لے جائے، اور اللہ کے وعدے کیا ہو رہے ہیں؟ تیری گود بھی میں بھی واپس آئے گا اور اسے ہم پیغمبر بھی بنائیں گے۔ فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ کی قدرت کہ فرعونیوں نے ہی اس صندوق کو اٹھایا ہے، وہ دریا کہیں فرعون کے محل میں سے گزر رہا تھا، تبھی تو فرعون کہتا ہے نا هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، بار بار تانے دیتا تھا میرے محل میں نہریں بہتی ہیں، اس کو نہیں پتا تھا یہی نہر تیرے لیے عذاب جان بننے والی ہے، اسی نہر میں ایک بچہ آئے گا۔ تو هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے اس بچے کو نکال لیا، اور اس کے لشکر والوں نے، فوجیوں نے دیکھا نا، جو فرعون کے درباری تھے، انہوں نے دیکھا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے بچہ اٹھا لیا تاکہ یہ بچہ ان کے لیے غم اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ اصل میں انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے، جیسے آپ سے کوئی قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو، قرضہ لے کے بھاگا ہوا 1 کروڑ روپے مل نہیں رہا، آپ کو پکڑائی میں نہیں آ رہا، آپ کے کسی دوست نے اتفاق سے دونوں کی دعوت کر لی، آپ کی بھی اس کی بھی، اور بتایا نہیں، نہ آپ کو بتایا نہ اس کو بتایا، چائے پہ بلا لیا، آپ کے دوست کو نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کا قرضہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں، آپ دونوں چائے پہ بیٹھ گئے، تو آپ اپنے دوست کو کیا بولو گے جو کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے؟ یار یہ جو چائے کی دعوت ہے نا، اصل میں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تو پکڑا جائے، یہ ہوئی اس لیے، حالانکہ اس لیے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ تو اللہ بھی یہ طرز اختیار کرتے ہیں قرآن میں، انہوں نے بچہ اٹھا لیا، یہ تو سمجھ رہے تھے فائدے کے لیے اٹھایا ہے، لیکن یہ اٹھانا ان کے گلے پڑنے والا ہے، یہی بچہ ان کی حکومت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ کہتے ہیں میں فرعون کو کیوں عذاب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں خطا کار تھے، ظالم تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس شک میں کہ کہیں بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو، یہ بھئی انون ہے، ہو سکتا ہے ہماری قوم کا ہو سکتا ہے، قوم پرستی تھی نا فرعون میں، قومیت کی بیس پہ مائنورٹی پہ ظلم کر رہا تھا، جو آج مودی کر رہا ہے، مودی بھی یہی کام کر رہا ہے،
تو انشاءاللہ مودی کا حشر بھی فرعون سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو فالتقطہ آل فرعون، اللہ کے ہاں تو فرعون نے ارادہ کیا اس کو قتل کر دوں، اس شک میں کہ کہیں بنی اسرائیل کا نہ ہو، وہ تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو نہیں چھوڑ رہا تھا. تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، دیکھ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا خوبصورت بچہ ہے. سورہ طٰہٰ میں قرآن میں آتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے چہرے پر ایسا پیار ڈال دیا. بچوں کے چہرے پہ بعض بہت خوبصورت ہوتے ہیں، معصومیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کا اس پہ دل آ جاتا ہے. تو وہ میں نے محبت ڈال دی جس کی وجہ سے تیری حفاظت ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کے چہرے پر، ایک تو پیغمبر ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. دیکھو فرعون نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی تھی. بیوی نے ایک دفعہ بولا، فرعون نے کہا ٹھیک ہے. آئی بس، فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم تو فرعون نہیں ہیں بھائی، تو اس لیے ہماری کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اس میں. جو لوگ بھی جورو کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ یہ آیت کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں. خیر، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو ہمیں خادم بن کے فائدہ پہنچا دے گا، ملازم کے طور پہ رکھ لیں گے، یا اپنا بیٹا بنا لیں گے اس کو ہم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بچے کا صندوق کھولا کس نے ہے؟ فرعون نے، جس سے میں بچہ بچانا چاہتی ہوں. تو ان کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، جذباتی ہو گئی. یعنی انہوں نے ارادہ کیا میں جا کے اس بچے کو چمٹاؤں اور چھینوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے واپس کرو. اس جذباتیت کا بچے کو فائدہ ہونا تھا یا نقصان ہونا تھا. کیوں؟ فرعون کو پتہ چل جاتے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کا عادت لتبدی بھی، ماں کی ممتا کو ایسا جوش آیا. مائیں، یہ عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جوش میں وہ کام کرتی ہیں جس کا انجام نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. غموں کے موقع پہ اور ٹینشن کے موقع پہ ڈیسیجن پاور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ابھی کرنا کیا ہے آپ نے. ہم سب جذباتی لوگ ہیں، کر دیتے ہیں پھر بولتے ہیں ابھی یہ کیا ہو گیا. قتل ہو جاتے ہیں اس میں، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، دھاڑ 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 نکال دی طلاقیں تو ماشاءاللہ ایسا لوگوں کا ایسا فیشن بن گیا ہے. اس کے بعد پھر اہل حدیثوں سے فتوے لیتے ہیں جا کے. تو خیر، تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں غصے میں نہیں فیصلہ کرنا، جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا. تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا. ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے، یہ میرے حوالے کرو. لولا اربتنا علی قلبہا، لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. ایک ایک لفظ سے خدا کی قسم ایسی بلاغت ٹپکتی ہے نا قرآن کے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے دل کو تھام لیا یا ہم نے اس کو صبر کی توفیق دے دی، نہ، یہ بہت ہلکے لفظ ہیں. اس سے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جذباتی نہیں تھی. ربطنا، باندھ دیا رسیوں سے. دیکھو کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ رسی سے پورا مکمل باندھ کے اس کو کھونٹے سے باندھ دو، کر لے وہی کیا کرنا ہے. وہ کچھ کر سکتا ہے؟ جتنا بھی جذباتی ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہے موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم نے کیا کر دیا؟ باندھ دیا. یہ بلاغت ہے، ایسا نہیں کوئی رسیوں سے جا کے باندھا ہوگا. کنٹرول کر دیا ہم نے کہ نہیں اب تو بے صبری تجھ سے نہیں ہو سکتی. لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، تاکہ اس کو ہمارے وعدوں کا یقین آ جائے. یعنی ہم نے اس لیے باندھ دیا کہ وہ جاتی اور بچہ قتل ہو جاتا تو پھر شکایت کرتی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا بچہ تیری گود میں لوٹاؤں گی، لیکن تو نے تو لوٹایا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا، تو صبر کی توفیق بھی پھر دے دیتا ہے وہ. تو ہم نے اس کی دل کو مضبوطی سے تھاما. لتکون من المؤمنین. وقالت لاختہ قصیہ، اور اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ کہا تھا کہ اس کو دیکھتے رہنا، یہ صندوق جا کہاں رہا ہے، کیونکہ ماں کو غم تو ہوتا ہے نا کہ پتہ تو چلے کہاں جا رہا ہے.
تو فبصرت به عن جنوب، وہ بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اتنی ہوشیار تھی، وہ چپکے سے اس صندوق کو دیکھ رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس لڑکی کا اس صندوق سے، اس بچے سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ پھر ٹریس ہو جاتا۔ تو بڑی ذہانت سے اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے چپکے سے اس کو دیکھ رہی۔ کتنی خوش قسمت بہن تھی، جب وہ دیکھ رہی تھی بچے کو، اس کا تصور میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں میرے اس عمل کا تذکرہ کرے گا۔ بھائی اس کے ذہن میں کوئی تصور تھا؟ وقالت لاختہ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، فبصرت بہ عن جنوب، وہ چپکے چپکے اس صندوق، اس نے تو آگے بتایا حضرت موسیٰ کی ماں کو کہ بچہ کہاں پہنچا ہے، فرعون کے محل میں۔ فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون، لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب جب بچے کو بھوک لگی، دودھ پلانے کی باری آئی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ بچے پہ حرام کر دیا۔ بچہ کسی عورت کی چھاتی کو دودھ کو منہ نہیں لگاتا۔ فقالت، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی، مشورے چل رہے تھے نا، سبا رہے تھے، پتہ چلا بھائی ایک بچہ ملا ہے، کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، بہت ہوشیاری سے انہوں نے شو نہیں کیا کہ میرا بھائی ہے یا میں جذباتی ہو رہی ہوں، کنٹرول کیا اپنے جذبات پہ، اور کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں ایک گھر ایسا نہ بتاؤں کہ جو کفالت کر لے گا اس بچے کی؟ یعنی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، تو ایک ایسا گھرانہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ شاید پی لے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ موسیٰ کی زندگی بچانا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی کا دودھ تو پیے نا، چل بھائی تو کوئی گھر کہہ رہی ہے تو بتا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ میرا بچہ ہے، جیسے ہی انہوں نے بچے کو چھاتی سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ، اس طرح بچہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو دودھ پلانے والی ہے اس کو اجازت ہوتی تھی چلو بھائی اپنے گھر بھی لے جاؤ، واپس لے آؤ، لے جاؤ، تو یہ تو ہوتا ہے نا جو دائیاں دودھ پلاتی ہیں، اب تو ڈبے پلا رہے ہیں، ڈبہ کس کے گھر لے کے جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کون دودھ پلا رہا ہے؟ ڈبے۔ لیکن تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں ہے، تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں، آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں تمہارے لیول سے اوپر کی جو میں کرتا نہیں ہوں، بہت ساری باتیں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کئی تقر عینھا ولا تحزن، اور اس کا غم ختم ہو جائے، اور وہ یقین کر لے ان وعد اللہ حق، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ شکایتیں بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کا خیال یہ کہ اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں معاذ اللہ سیاسی وعدے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان ووٹ لینے سے پہلے کچھ اور، ووٹ لینے کے بعد کچھ اور۔ ولما بلغ اشدہ، 2-3 منٹ میں بس واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، واستوى، قرآن جہاں بھی جوانی کا تذکرہ کرتا ہے استوا، سیدھا، سیدھے ہو گئے۔ دیکھو بچہ جب چلتا ہے ایک قدم ادھر ایک قدم، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بولتا ہے تو اتلی زبان میں بول رہا ہوتا ہے، اٹک رہا ہوتا ہے۔ جوانی کی پہلی علامت کیا ہے؟ آپ کی چال سیدھی ہو جائے، قدم میں کیا پیدا ہو جائے؟ مضبوطی، بات چیت میں کیا پیدا ہو جائے؟ کانفیڈنس، جب بات کرو تو پتہ چلے کہ آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ بعض دفعہ آدمی بات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یار تجھے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب متناسب ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استوا، سیدھے ہو گئے بالکل، یعنی جوانی کی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی، نبوت ابھی نہیں ملی ہے۔ وکذالک نجزی المحسنین ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، ایک دن شہر والے لوگ سب دوپہر قیلولہ کر رہے تھے، غفلت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے نکلے، آگے پھر لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا